سوال نمبر 7 ہمارے پاس ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس کی عبارت کیا ہے، ہم سے کیا پوچھا گیا ہے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات تفصیل سے بیان کریں۔ بچوں یہاں پر آپ سے رسالت محمدی کی خصوصیات پوچھی گئی ہیں، آپ نے مکس نہیں کرنا۔ رسالت کے جو عقیدہ تھا اس کے تحت ہم نے 2 باتیں پڑھی تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات۔ تو آپ نے یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات پوچھی گئیں تو آپ نے وہ خصوصیات تحریر کرنی ہے، اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اس سے کچھ مختلف ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی خصوصیات ہیں، آپ نے وہ تحریر کرنی ہے۔ تو یہاں پر آپ جواب لکھیں گے اور پھر اس کی ہیڈنگ دیں گے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ لکھیں گے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات درج ذیل ہیں، اور پھر اسی طرح تمام نکات کو ہیڈنگ بناتے ہوئے آپ نے اس کو بولڈ کر کے لکھنا ہے، 1 سے 2 لائنوں میں ایکسپلین کریں گے، قرآنک ریفرنس ڈالیں گے، آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اس میں پہلا نقطہ ہمارے پاس ہے عمومیت، پھر اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے پہلی شریعت کا نسخ کہ تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تا قیامت قائم ہے۔ اگلا نقطہ ہے کاملیت، کاملیت سے مراد یہ ہے کہ دین مکمل ہے جبکہ باقی ادیان مکمل نہیں تھے اور یہی قیامت تک چلے گا۔ اس سے اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے حفاظت کتاب، پچھلی کتابیں جن انبیاء پر نازل ہوئیں وہ ان کی وفات کے بعد محفوظ نہیں رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قیامت تک محفوظ ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہیڈنگ دیں گے اور آپ لکھیں گے کہ کسی نبی کی جو حالات زندگی ہے وہ محفوظ نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اعمال اور احادیث ہم تک بحفاظت پہنچی ہیں۔ پھر اگلا نقطہ ہمارے پاس ہوگا جامعیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ جامع ہے، اس میں تمام باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے، عقائد، عبادات، اخلاق، غرض، انسانی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے ہماگیری کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کو ہماگیری حیثیت حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسان کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس سے اگلا اور آخری ٹاپک ہمارے پاس ہوگا ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کی ہیڈنگ دے کر آپ نے اس کو مفصلاً بیان کر دینا ہے اپنے مارکس کے اعتبار سے، باقی تمام نکات کو آپ مختصراً رکھ سکتے ہیں، اس کو آپ تھوڑا سا مفصل بیان کریں گے کیونکہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایکسپلین کیا جائے، قرآنک ریفرنس ڈالا جائے، اس کا مفہوم بتایا جائے اور پھر اس کے حوالے سے چند نکات کو تحریر کیا جائے۔ تو بچوں یہ تھی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ یہ سوال نمبر 7 تھا، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔